استاد جی گومن صاحب خود مناظرہ کیوں نہیں کرتے، دوسروں کو آگے کیوں کرتے ہیں؟ میں نہ خود کرتا ہوں نہ دوسروں کو آگے کرتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا دوسروں کو؟ میں تو دوسروں کو بھی آگے نہیں کرتا۔ جو کام میں نے خود نہیں کرنا میں دوسروں کو کیوں کہوں؟ اور جو خود کرنا ہے اور کر سکتا ہوں تو دوسروں سے کیوں کراؤں؟ تو یہ باتیں صرف پروپیگنڈا ہیں جس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہمارا طرز دلائل والا ہے، نمبر 1، نمبر 2 دعوت والا ہے، نمبر 3 واضح و نصیحت والا ہے۔ ہمارا طرز واعظانہ ہے، ناصحانہ ہے، عالمانہ ہے، مبلغانہ ہے، داعیانہ ہے، مناظرانہ نہیں ہے۔ اس لیے میں خود نہیں جاتا، کسی اور کو کیوں بھیجوں گا؟ ہاں جب کسی کا گزارا ہی نہ ہو، وہ اچھلتے پھریں اور بغیر مناظرے کے ان کو سکون نہ آئے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب ڈسپلین سے درد ٹھیک ہوتی ہے تو انجیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم پھر ڈسپلین بھیج دیتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں انجیکشن کیوں نہیں لگ رہا؟ ہم نے کہا ڈسپلین ہی کافی ہے۔ جب تھوڑے خرچ سے کام ہوتا ہو تو بڑے خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا طرز یہ نہیں ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ میں آپ کی خاطر یہ بات بڑی تفصیل سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہم کام کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بلوچستان ڈیرہ بگٹی ایک بریلوی عالم گئے اور انہوں نے وہاں پہ بیان بھی کیا، عبارات اکابر پہ چیلنج بھی کیا۔ وہ ڈیرہ بگٹی کی علماء صادق آباد، یہ مفتی ابراہیم، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ جی ہمیں اس موضوع پر مناظر چاہیے۔ انہوں نے میرا بتایا اور مجھ سے خود رابطہ کیا کہ آپ ان کو مناظرے کا وقت دو۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کو وقت دوں گا لیکن آپ کو پہلے سرگودا آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت دور ہے۔ میں نے کہا آپ ڈیرہ بگٹی سے سرگودا آئیں گے تو دور ہوگا، اور جب میں سرگودا سے ڈیرہ بگٹی جاؤں گا تو قریب ہو جائے گا۔ بھئی میں آؤں گا تب دور ہے، آپ آؤ گے تب بھی دور ہے، اس لیے ایک بار آپ کو آنا پڑے گا، اس کے بغیر میں نہیں آؤں گا۔ اگر آپ نے مجھے بلانا ہے تو خود آئیں، ورنہ آپ کسی اور سے کرا لیں۔ ویسے تو اتنا لمبا سفر نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ مجبور تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا، شرمندگی ہو رہی تھی، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آنا تھا، وہ آئے۔ ایک وفاق کے مسئول، ایک جمعیت کے ذمہ دار، ایک تبلیغی جماعت کے ذمہ دار اور ایک کوئی اور تھے، یہ 4 آدمی آئے، میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے رات رکھا، رات تفصیل سے میں نے بات سمجھائی۔ میں نے کہا پہلی بات آپ یہ سمجھائیں، یہ جو جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ہیں، آپ کی جماعت کا خیال مناظرے کے بارے میں کیا ہے؟ کہا جی اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا جو آپ وفاق کے مسئول ہیں، آپ کی جماعت کا مزاج کیا ہے؟ کہا جی اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت والوں آپ بتاؤ آپ کا مزاج کیا ہے؟ کہا جی اچھا نہیں بات سمجھو، ہماری پلی سے سمجھو نا، آپ نے چٹ دی ہے، کھل کے سمجھو، اور یہ پھر آگے سمجھاؤ جا کر بھئی یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ کہا جی ہمارا مزاج بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب میں سرگودا سے وہاں جاؤں گا اور مناظرہ ہوگا اور یہ بلوچستان میں آواز لگے گی کہ ڈیرہ بگٹی مناظرہ ہو رہا ہے، پنجاب سے مولانا الیاس گومن صاحب آ رہے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام والے خوش ہوں گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میرے خلاف منفی فضا بنے گی کہ جو پنجاب کی شرارتیں تھیں یہ ڈیرہ بگٹی میں لا رہا ہے۔ وفاق والے خوش ہوں گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا تبلیغ والے خوش ہوں گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا چیلنج انہوں نے کیا، مناظرہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں، مشقت میں برداشت کروں گا اور بدنام بھی میں ہوں گا۔ سرگودا سے بگٹی بھی میں نے جانا ہے، تیاری بھی میں نے کرنی ہے، کتابیں بھی میں نے لے کر جانی ہے، ٹیم بھی میں نے ساتھ رکھنی ہے، اتنی طویل جنگ میں نے لڑنی ہے اور بدنام بھی میں نے ہونا ہے۔ اس نے بلوچستان کی فضا خراب کر دی۔ بڑے کہتے ہیں اب کیا کریں؟ میں نے کہا میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو، مناظرہ نہ رکھو، وہاں میرا بیان رکھو، سیرت کے عنوان پہ رکھو، بیان رکھو، اور جتنے اعتراضات اس عالم نے اپنے بیان میں علماء دیوبند پر کیے وہ مجھے بتا دو کتنے، ان تمام کی پرچیاں لکھ لو، وہ پرچیاں 10 بندوں کو دے دو، 20 کو دے دو،
میں بیان سیرت پہ کروں گا مثبت، اور بعد میں اعلان کروں گا بھائی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کرو۔ جو اس نے سوالات کیے تھے نا، جن عبارات پہ مناظرہ وہ چاہتے ہیں وہ مجھے عبارات بھجوا دینا، میں گھنٹے ڈیڑھ میں ان تمام عبارات کے جواب دے دوں گا۔ مقصد تو عبارات کا جواب ہے نا، وہ ہو جائے گا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھ 2-3 علماء اپنی ٹیم کے ساتھ لاؤں گا، اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم کریں گے۔ نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں، بہت اچھے ذہن کے ہیں، جو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بہت اچھے ذہن کے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، شاید ان کے کئی پوتے ہوں گے، یہ اچھے ذہن کے ہوں گے جو مجھے بتایا کہ جی بہت اچھے ذہن کے، بڑا تعاون کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان سے جا کر کہو اگر وہ مناظرہ چاہیں گے تو ہم وہیں پر ہوں گے، پھر میں کروں یا ٹیم کا فرد کرے، ہم یہ بھی کر لیں گے۔ اور تیسری میری گزارش یہ ہے، آپ آس پاس کے علماء کو جمع کریں، میں نہیں رکوں گا، میں تو آ جاؤں گا، میں اپنی ٹیم کا ایک بندہ وہاں ٹھہراؤں گا، عبارات یا کابر پہ علماء کی تیاری کرا کے ہم آئیں گے۔ مجھے رکنا پڑا تو میں رک جاؤں گا، ورنہ ہمارے یہاں بہت سارے باصلاحیت اساتذہ ہیں، علماء ہیں، مناظر ہیں، وہ اس کی تیاری کرا کے واپس آئیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ یقین فرماؤ جب جانے لگے نا، انہوں نے کہا مولانا ہمیں اب آپ کی بات سمجھ آئی کہ سرگودا ہو، ہمیں اب سمجھ آئی، اگر ہم نہ آتے اور آپ انکار کر دیتے، ہمارا دل ٹوٹ جانا تھا کہ دیوبند والے ساتھ نہیں دیتے۔ جیسے میں نے صبح کہا تھا نا، ہم کدھر جائیں، کوئی سر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا، ہم نے بہت پریشان ہونا تھا اور آپ سے متنفر ہونا تھا، ہمیں اب آپ کی ترتیب سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا جاؤ، میں نے کہا مناظرہ تو بات کی بات ہے نا، جب یہ میرے جلسے کا اعلان کریں گے نا، ان کو پھر سمجھ آئے گا کون آ رہا ہے۔ ابھی ان کو نہیں پتا یہ کون ہے، ان کو سمجھ آئے گا کون ہے۔ جب وہاں گے، جلسے کی تاریخ رکھ لی، غالباً یہ 16 مارچ 18 مارچ 2017 کی بات ہے، تاریخ رکھ لی، یا 2016-17 مجھے یاد نہیں ہے، غالباً 16 ہے، تاریخ طے کر لی۔ اب ڈی سی او کے پاس گئے، کون؟ نواب اکبر بگٹی کا پوتا۔ ڈی سی او نے کہا ہم اس بندے کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈی پی او کے پاس گئے، کہا جی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ وہاں رینجر کے افسر کے پاس گئے، وہ رینجر کا افسر میرے گاؤں کا ہے، وہ کرنل صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مولانا کا بہت احترام کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن یہاں جلسے کی اجازت ان کو نہیں دے سکتے۔ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ میری کسی کے ہاں قیمت کیا ہے۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ دیکھو جلسے کی منظوری مشکل ہوگی، اور مناظرے کی، مناظرہ ہونا بھی نہیں تھا، بدنام بھی ہونا تھا، پھڈا بھی پڑنا تھا، میں نے شرارتی مشہور بھی ہونا تھا، اور جانا پابندی کی وجہ سے نہیں تھا، اور میسج آپ نے کر کے پوچھنا تھا استاد جی سنیں آپ آئے نہیں ہیں، سنیں آپ وہاں سے بھی دوڑ گئے ہیں، ہمیں تو یہ اطلاعات ملی ہیں، آپ کس کس کو صفائی دیتے؟ لو جی نہیں ہوا، جلسے کی منظوری نہیں ملی۔ میں نے تو اپنے شیڈول پر اب دورہ رکھ لیا تھا نا، کراچی اور سکھر اور وہاں کا، چونکہ ہم نے سکھر سے جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا بھی اب آپ کو منظوری نہیں ملی، آپ ایسا کرو کہ وہاں سے سکھر آؤ، مجھے ملو آ کر۔ تو خیر 4 5 6 ساتھی آ گئے، رات میرے ساتھ ٹھہرے، صبح ناشتہ کیا اور مل کے چلے گئے۔ میں نے کہا بھی آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم خوش ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مقصود بات سمجھانا ہے یا مقصود یہ منوانا ہے؟ یہ بہت بڑا مناظر ہے، یہ منوانا ہے، بات سمجھانا ہے۔ ہم بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا وجود بنوانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں مناظروں پر کیوں نہیں جاتا۔